کہ آج لہجوں کی سختیاں بڑھتی چلی گئیں. اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا ماں باپ کے خلاف، نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے. معاذ اللہ، پیسہ بہت زیادہ تھا، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ والوں کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کہا مال جتنا ہے تیرے پاس سب لے کر کے خربوز خرید لے، تربوز خرید لے، جس کو کلنگڑ کہتے ہیں، تربوز پورے خرید لے. اس نے کروڑوں کی جائیداد پورے تربوزوں میں لگا تھی. سب تربوز خرید کر سٹاک کر دیا ایک جگہ، اور اس کے گمان میں یہی تھا کہ چند دن گزریں گے کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا جب تربوز منہ مانگی قیمت پہ لوگ خریدیں گے اور میں بیچوں گا. پورا مال تربوز میں لگایا. 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن گزرے، کوئی حادثہ نہیں. ادھر تو تربوز سڑنے لگ گئے، وہ تو زیادہ دن سٹاک نہیں کیے جا سکتے. سڑن شروع ہو گئی. پھر تھوڑے دنوں کے بعد پورے کے پورے سڑ گئے. کروڑوں کا مال تربوز میں سڑ کے چلا گیا. وہ بے کچھ بھی نہیں سکا، کچھ نہیں کر سکا. واپس چیختا چلاتا اسی حالت میں آیا، پہلے سے بھی زیادہ بدتر حالت میں آ گیا ہوں. دوڑتے ہوئے آیا، حضرت بہلول دانا کو ڈھونڈتے ہوئے. کہاں ہیں وہ؟ اسی جگہ بیٹھے ہوئے مٹی میں بیٹھے رہتے تھے. قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا بہلول؟ بہلول دانا نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو لٹ گیا، تربوز میں پیسے لگائے آپ کی وجہ سے اور پورے سڑ گئے. بہلول دانا نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا، پہلے تو تجھے نفع ملا تھا وہ تیرے لہجے کی وجہ سے، اب خسارہ ہوا ہے تیرے لہجے کی وجہ سے. پہلے جو آیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت تیری تمیز الگ تھی، تیری تہذیب الگ تھی، اخلاق الگ تھی. گڑ گڑا کر کہا تھا کہ میں لٹ گیا ہوں آپ رحم کر دیں. دوسری بار آ کر کے کیا کہا؟ او دیوانے بتا کیا خریدوں. لہجہ بدل گیا تو پوری حیثیت بدل گئی. زبان ہماری اونچائی پر بھی لے جاتی ہے اور نیچے بھی لے آتی ہے. اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ اس زبان سے بہت سارے لوگ نفع بھی اٹھاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو نقصان بھی ہوتا ہے. ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. بہت سارے گناہوں کو اللہ چھپا دیتا ہے، بہت سارے گناہوں وہ ستار ہے، چھپا دیتا ہے. تم رات کے تنہائی میں جو گناہ کر رہے ہو کس کو پتا ہے؟ چھپا دیا ہے مولا نے. بہت گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے اور کھولے گا بھی نہیں انشاءاللہ، کھولے گا بھی نہیں. ہاتھ جب وہ ہمارے عیب پر پردہ ڈال رہا ہے تو کل بھی ڈالے گا انشاءاللہ. لیکن کچھ گناہوں کے متعلق کہا گیا یہ سلسلہ وار گناہ ہے. ایک ظلم کسی پر کیا ہے، اس کی سزا تم کو مرنے سے پہلے دیکھنا ہوگا. دوسرے والدین کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے تو تجھے دنیا میں وہ دکھائی جائے گی. یہ اولاد کے ساتھ، پھر تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے ڈبل معاملہ کرے گی، اس سے زیادہ. میں کہتا ہوں جس نے آج اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، جس نے بھی پریشان کیا ہے، اس پر ایک نشان لگا کر کے رکھ لینا اور انتظار کرنا. میری بات کا اگر یقین نہ ہو انتظار کرنا. اس کی جوانی ختم ہونے دو، اس کو اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے دو. پھر جب اس کی اولاد جوان ہوگی تب پھر میں بھی آپ سے ملاقات کرتا ہوں، آپ بھی مجھ سے ملاقات کریں. پوچھیں اس کا کیا حال ہے جس نے اپنی جوانی کے اکڑ میں اپنے ماں باپ کو راستے پر لا کر چھوڑ دیا تھا. آج ہی کی بات میں دیکھ رہا تھا اخبار میں، مجھے بڑا دکھ ہوا. ابھی عصر کے بعد ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا. اسکول سے بچوں کو سیر و تفریح کے لیے اسکول والے لے کر کے گئے ہیں. کہاں لے کر کے گئے؟ ایک 8 سال کی یا 9 سال کی لڑکی ہے، یا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ عمر کی بچی ہوگی. 8th یا 9th میں عمر 10 سال سے زیادہ کی ہو جاتی ہے تقریباً. بچی بھی اس میں ہے. پکنک میں گئے ہیں. اسکول والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ بچوں کو کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائیں جس سے ان کا دل نرم ہو. تو اسکول کے جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ اولڈ ایج ہاؤس جو ہوتا ہے، بوڑھوں کو رکھنے والا گھر، عام طور پر کرسچن لوگ یہ چلاتے ہیں، عیسائی لوگ. بوڑھے لوگوں کو جن کا دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ان کے وہاں پر انتظامات ہوتے ہیں. تو اسکول کے بچوں کو لے کر کے وہ لوگ گئے. جا کر کے دیکھا، اتفاق ایسا ہے کہ یہی جو 9 یا 10 سال کی بچی ہے، اس نے وہاں جا کر کے دیکھا تو اس کی دادی وہاں پر اس کو مل گئی، سگی دادی اس کے گھر میں تھی وہ.
تو یہ دیکھی کہ میری دادی یہاں کیسے ہے. اس سے پوچھا کہ کیوں تیری دادی یہاں پر ہے, کب سے؟ کہا حیرت ہے, 8 دن پہلے میرے گھر سے میری دادی گئی. میں جب اسکول سے واپس گھر آئی, ماں باپ سے پوچھا کہ دادی کہاں ہے, تو ابا نے بھی کہا, اماں نے بھی کہا کہ وہ رشتہ داروں سے ملنے کے لیے گئی, اور اس کے ماں باپ نے اولڈ ایج ہاؤس میں لا کر کے اپنی ماں کو چھوڑ دیا ہے. بچی لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی, اور اپنے ماں باپ کے متعلق اس کے دل میں اتنی نفرت بھری, اتنی نفرت بھری. اللہ نے یہاں دنیا میں ہی دکھایا. اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہاؤس میں ڈال کر کے آیا. وہ بچی جا کر کے اپنی دادی سے ملاقات کی, اپنے ماں باپ سے متنفر ہو گئی. کہا میں ایسے ماں باپ سے ملنا بھی نہیں چاہتی, دیکھنا بھی نہیں چاہتی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو نہیں رکھا. عزیزان گرامی وقار, میں رشتوں کے متعلق اگر بات کروں تو میں ان نوجوانوں سے ضرور کہوں گا کہ تم نے ابھی یتیمی نہیں دیکھی. یتیم نہیں ہو تم, جو یتیم ہیں ان سے پوچھو. آج ہمارے باپ چلے گئے, پل پل ہمیں یاد آتی ہے. ہم اپنے کوئی فیصلے لینے کے وقت پوری دنیا میں ڈھونڈتے ہیں کوئی تو ہو جو ہمیں خلوص کے ساتھ مشورہ دے کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے, بیٹا یہ کام اچھا ہے. اکثر دنیا مطلب کے مشورے دے گی جس میں ان کا فائدہ ہوگا. ایک باپ وہ ہے جو تمہارے آخر تک کا مستقبل دیکھتا ہے. باپ کی یاد آئے گی جب تم جنازہ اٹھاؤ گے. یہ ماں جو تمہارے آنکھوں میں چبھتی ہے, جس دن یہ چلی گئی اور قبرستان جا کر سو گئی, پوری دنیا تم لا کر جمع کرو, وہ ایک ماں کی شکل بھی نہیں لا سکو گی, اس کی مثل بھی نہیں لا سکو. مجھے اندازہ ہے دبئی میں نے دیکھا ہے, بہت بڑے گھر پہ نوجوان ایک حسینہ کو لے کر کے آیا اور اپنی ماں کے خلاف. ماں نہیں چاہتی تھی, اکثر یہ جھگڑے لپڑے شادیوں کے ٹائم پہ بھی ہوتے ہیں. اس کی پسند تھی. میں نے خود ہی کہا کیوں اس کی پسند میں آڑے آتی ہو, آپ کی عمر ہو گئی, بیٹھو اللہ اللہ کرو, اس کو چھوڑو شادی کرنے میں. شادی کر لیا, شادی کیا, پھر گھر میں ہی رکھا. بہت سارے معاملات ہوئے. 1 سال کے بعد میں گیا ہوں تو دیکھا لڑکے کو کچھ زخم ہو گئے, پائلس کی بیماری ہو گئی, بواسیر, اور تکلیف میں اتنا روتا تھا, چلاتا تھا, اور حالت ایسی کہ اس کی بیوی ناک پکڑ کر کے گھر سے باہر بھاگ گئی شوہر سے. ایسے حالت میں جب اس کے مخصوص اعضاء میں تکلیف ہو, وہی اس کی بوڑھی ماں آتی تھی, اس کی ساری غلاظت صاف کرتی تھی. بیٹے کی عمر 30-35 سال کے قریب ہے, وہی ماں آتی, اسے مرہم لگائے, ساری چیزیں لگائے. دنیا میں وہ ایک ذات ایسی ہے جو ہماری غلاظت کو بھی اپنی ڈیوٹی سمجھ کے نکالتی ہے. کبھی اس نے تمہاری غلاظت کو یہ نہیں سمجھا کہ میرا بچہ پخانہ کیا ہے, اب مجھے یہ چھونا نہیں چاہیے. دوسرے کسی کو لا کر کے دکھاؤ جو تمہاری غلاظتوں کو نکالتا ہو, لا کے دکھا دو. میرے عزیزو, دنیا میں اس رشتے سے بڑھ کر کے کیا ہے؟ جب بچے اپنے ماں باپ کی نہیں سن کر کے بھاگتے ہیں ادھر ادھر, اور وہ بھی چند اوباشوں کی وجہ سے, چند بدماش لوگوں کی صحبت کی وجہ سے. دوست اچھے لگنے لگتے ہیں اور ماں باپ برے لگنے لگ جاتے ہیں. میں ان بچوں سے بارہا یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے بچوں, تم کو بہت بڑی نعمت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر کے کہہ رہے ہیں آمین. صحابہ نے کہا کس بات پر آپ نے آمین کہا؟ حضور نے کہا جبرائیل آئے تھے, یہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول, وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی. میں نے آمین کہا. ایسا شخص ہلاک و برباد ہی ہونا چاہیے. سنو, جبرائیل نے دعا کی اور سید الانبیاء نے آمین کہا, اور اللہ نے ایسی دعا کو کبھی رد نہیں کرنا ہے. اللہ رب العزت ایسی دعا کو رد نہیں کرے گا. تو وہ بچے اپنا مستقبل خود دیکھیں جن کے لیے حضور نے ہلاکت کی دعا کی ہے. وہ جوان اپنی مستقبل کو دیکھیں جن کو اللہ کے حبیب نے بربادی کی دعا پر آمین کہا ہو. میرے عزیزو, یہاں پر یتیم جو ہے ان کے تو ماں بھی نہیں ہے, کچھ تو ایسے ہیں, کچھ وہ ہیں جن کے باپ بھی نہیں ہیں. ان کو آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کیسی زندگی ہے. میں بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں, دوسرے علاقوں میں بھی جہاں یتیموں کی پرورش ہوتی ہے. سچ بتاؤں دل روتا ہے اور بار بار یہ احساس ہوتا ہے شدت کا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اتنی عمر تک تو ہمارے ماں باپ دکھائے, ان کی خدمت کا تو ہمیں موقع دیا, لیکن ان بچوں کا کیا؟ کچھ بچے ایسے ہیں جو گود سے ہی اپنی ماں کو بھی نہیں دیکھا, باپ کو بھی نہیں دیکھا, کوئی کسی اور کے حوالے ہیں.
کتنے غیرت کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے ان نوجوانوں کو. ماں روزانہ رات میں آنچل پھیلائے دعا کرتی رہتی، مولا میرا بیٹا سلامت واپس آ جائے، سلامت واپس آ جائے. اور اس ماں کی اس دعا کو یہ لوگ نخرے سمجھتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے ہیں. باپ یہاں مسجد میں جھکتا ہے، ذرا جا کر کے پوچھو اے جوانوں، سب سے زیادہ اس باپ کی دعا میں کون رہتا ہے؟ کس کے لیے دعا کرتا ہے وہ؟ ارے وہ اپنی صحت کے لیے کم دعا کرتا ہے، اپنی اولاد کی مستقبل کے لیے گڑ گڑاتا رہتا ہے، مولا سے بار بار مانگتا رہتا ہے. باپ وہی ہے جس نے پوری زندگی اپنے پسینے کی اور خون کی کمائی لا کر تمہارے حلق میں رکھا، جہاں تم بولنے کے قابل ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، اور اس عظیم سائے کو آج لوگ ٹھوکر مارتے ہیں. میرا باپ میرا دشمن ہے، میرا باپ میرے خلاف ہے. کبھی اس کی پوری زندگی بھر کی تو بات دور کی ہے، اس کے ایک پسینے کی بوند کی قیمت بھی نہیں ادا کر سکو گے. کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنا کھا پی کر کے الگ رہ سکتا تھا، تمہاری تربیت کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے. اللہ نے والدین کے دلوں میں بچوں کی محبت ڈالی ہے. اور کتنے تو ایسے ہیں میں نے دیکھا ہے، باپ پوری زندگی محنت کرتے کرتے کاٹ دیا باہر، پوری زندگی کاٹ دیا، اور بچوں کے لیے تربیت کے لیے بھیجتے رہے، پیسہ بھیجتے رہے. ابھی اس سال حج کے موقع پر ایک صاحب جن کی عمر ابھی 60 سال کے قریب ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، اب بھی کما رہے ہیں. پوچھا کتنے سال سے؟ کہا تقریباً 32 سال ہو گئے سعودی میں ہوں. 32 سال گویا کہ تم نے تو اپنی آدھی عمر یہاں نکال دی. ہاں اولاد کے لیے، تاکہ وہ میری طرح مشقت نہ اٹھا سکے، میں اتنا ان کے لیے کر جاؤں کہ میری طرح ان کو محنت نہ کرنا پڑے. میں کہا دنیا کا ہر باپ یہی سوچتا ہے میں نے جو اسٹرگل کیا میرا بچہ ویسا نہ کرے، میرا بچہ اور آرام سے رہے. اور یہاں بچوں کو اتنی بدتمیزی ہے کہ وہ اپنے باپ کی سوچ کو مطلبی سمجھتے ہیں. تمہیں وہ آرام سے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری چیزیں، تو چربی زیادہ آ جاتی ہے. اللہ ہدایت دے ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو جو اپنے ماں باپ کے لیے آج جہنم بنے ہوئے ہیں. آج اپنے ماں باپ کی، کچھ تو ایسے ہیں جہاں ماں اور باپ کو انہوں نے موت اور حیات کے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، وہ مر بھی نہیں رہے، جی بھی نہیں رہے، ایسا چھوڑ دیا ہے. کچھ اولاد ایسی ہیں کہ وہ مر بھی نہیں سکتے اور جی بھی نہیں پا رہے ہیں، ایسی حالت میں کر کے رکھا ہے کچھ اولاد نے اپنی ماں باپ کو. قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہو، اور دنیا میں بھی اللہ ان کی اولاد کے ذریعے سے انہیں دکھائے گا، ان کی اولاد کے ذریعے سے اس سے زیادہ سخت ترین چیزیں دکھائے گا. ایک آخری بات سن لو، اگر دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی ہیں، تمہاری ماں اور تمہارے باپ جس حالت کے بھی ہوں، جیسے عمل کے بھی ہوں، ایک بار ان کے قدم چھو کر اللہ سے مانگ لینا. دیکھنا اگر اللہ نے دعا قبول نہ کی تو پھر بتاؤ. کیونکہ بخاری شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 نوجوانوں کا وہ واقعہ کہ وہ لوگ سفر پہ تھے تو اچانک پہاڑ کی ایک چٹان آ کر گر گئی، بند ہو گئے، وہ لوگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اور پہاڑ کی چٹان کو ہٹا کیسے سکتے تھے، پھنس گئے تھے. اس میں ہر ایک نے ایک دعا کی تھی، ایک ہی دعا میں بتا رہا ہوں بس. ایک نوجوان نے سجدے میں گر کر کہا، مولا میری بوڑھی ماں تھی اور میں گھر پر رات کو لوٹتا تھا کما کر کے، تو میں جب تک اپنی ماں کو کھلاتا نہیں تھا خود نہیں کھاتا تھا، میرے انتظار میں رہتی تھی. ایک رات ایسا ہوا کہ میں آیا، تاخیر ہو گئی، میری ماں سو گئی، میں خود ہی پکاتا تھا، روٹیاں چور کر ماں کو کھلاتا تھا. بچے میرے بھوکے تھے، سارے بچے کہنے لگے ابا کھانا لے لو. میں نے کہا اماں نہیں کھائی ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کھائے گا، اور کھانا لے کر کے ماں کے سرانے پر کھڑا رہا. صبح ہو گئی، ماں نہیں اٹھی، اور کسی بچے کو کھانا بھی نہیں ملا، نہ وہ خود کھایا. وہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال، میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو نے ماں اور باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اگر یہ نیکی تجھے پسند آئی ہو اس نیکی کے وسیلے سے یہ چٹان کو ہٹا دے. فوراً دعا قبول ہوئی، چٹان ہٹ گئی، فوراً دعا قبول ہوئی، تیزی سے دعا قبول ہوئی اور چٹان ہٹی. میرے عزیزوں، کیا آج مصیبتوں کی چٹانیں ہم پر نہیں پڑی ہوئی؟ کیا آج مصائب کی چٹانیں ہمارے اوپر نہیں آئی ہیں؟ طرح طرح کی مشکلات کی چٹانیں ہیں. ان چٹانوں کو ہٹانا ہو تو ایسی کوئی تمہارے جھولی میں نیکی ہونی چاہیے جو تم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہو.
پھر دیکھو یہ مصیبتوں کے پہاڑ ہٹ. میں نے شاید اسے قبل بھی کہا ہو اپنی تقریروں میں، پھر میں آج دہراتا ہوں. ایک نوجوان ہے آج بھی. میں بچوں سے کہتا ہوں وقت کو غنیمت جانو میرے عزیز بچوں. جو اللہ نے تمہیں ماں باپ کی دولت سے نوازا ہے یہ دوبارہ نہیں ملتے. ایک بار ان کا جنازہ نکل جاتا ہے تو دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے. پھر دوبارہ باپ کی جیسی کوئی چھت بھی نہیں ملتی اور ماں کی جیسا کوئی سایہ بھی نہیں ملتا. یہ یاد رکھنا ہمیشہ. ایک نوجوان کو میں نے دیکھا تھا، وہ بڑا عیاش طبیعت کا تھا. ماں بیوہ ہے، بہت پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. بچہ صرف 4 سال کا تھا یا چھوٹا سا تھا. جب سے وہ گھروں کے کام کر کر کے اپنے بچے کو پالتی تھی. جوان ہوا تو اوباشوں کی صحبت میں لگ گیا، بدماشوں کی صحبت میں آ گیا. ماں کو اب اس سے بڑا دھچکا اور کیا لگے. ایک دن آئی تھی میرے پاس روتے ہوئے، کہا غضب ہو گیا، زندگی نے پہلے ہی میرے سے شوہر کی جدائی، اور میں نے ایسے ایام کاٹے کہ لوگوں کے جھوٹے برتن دھوئے اس امید پر کہ ایک بیٹا ہے جوانی میں، یہ جب پہنچے گا تو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. لیکن مفتی صاحب ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا بدماشوں کی صحبت میں چلا گیا. اب میرا وہ آخری سہارا بھی ختم ہے، میں کس کے پاس جاؤں. وہ غم کے مارے اتنا روئی تھی. میں جب بھی آج یاد کرتا ہوں اس خاتون کو تو مجھے تنہائی میں رونا آتا ہے. میں جتنی کوشش ہو سکی، میں کوئی بہت بڑا مؤثر آدمی نہیں ہوں، ایک چھوٹا طالب علم. سوچا کہ اس نوجوان بچے کو بلاؤں. اس کے ساتھ میں نے تھوڑا وقت گزارا، اسے سمجھایا تیری ماں کی قدر و قیمت کیا ہے. وہ ایک بیوہ ہے، ایک بیوہ ہے. وہ 4 عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم کرتی ہے. کیا تو اپنی ماں کے ساتھ وقت نہیں بتاتا؟ دنیا میں تیرے دوست ہوں گے، تجھے دوست چھوڑ کر کے جائیں تو تجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو سوچ اپنی ماں کو، اس کے تو کوئی دوست نہیں، اور اس کا بیٹا بھی اس کو رات اکیلا چھوڑ کر جاتا ہے. وہ رویا میرے پاس، کہا کہ حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اپنی ماں کے لیے میں کام کروں گا. میں نے سمجھایا. دوسرے دن کہا میں نوکری کے لیے تلاش میں چلتا ہوں. مجھے وہ بات آج بھی یاد ہے. تقریباً 6-7 سال ہو گئے ہوں. وہ نوجوان ہے ابھی بھی، وہ سنتا بھی ہوگا. اس نے کہا اماں سے میں کہتا ہوں میں نوکری کرتا ہوں. ماں اس دن بڑی خوش ہوئی. کہا حضرت آپ نے میرے بچے کو سیدھے راستے پر لانے میں بڑی میری مدد کی ہے. بس زندگی کی ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کمائی کھا لوں. میرا بیٹا کما کر کے لایا ہو، میں وہ کھا لوں. زندگی پر لوگوں کے جھوٹے برتن دھو دھو کر کے بچے کو پالا ہے، ایک بار میرا بیٹا کھلائے مجھے. وہ اس آس میں رہی. وہ بنگلور یا کہیں کسی علاقے میں نوکری پر گیا. مہینہ گزرا تھا، تنخواہ آئی اس کی. اس نے کہا تنخواہ سنبھال کر، پہلی تنخواہ میں اپنی ماں کو لے کے جاتا ہوں. وہ پورا اپنی تنخواہ، اپنی سیلری لے کر کے گاؤں پہنچا تھا. اسے پتہ ہی نہیں تھا. اس کے گھر کے پاس بھیڑ جمع ہوئی تھی. جب اس نے دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ تیری ماں کا رات میں انتقال ہو چکا. اس نے وہ پیسوں کا لفافہ اپنی ماں کے قدموں میں رکھا. آج تک جب کبھی وہ ملتا ہے تو پھوٹ کر روتا ہے. کہتا ہے میری ماں اسی آس میں دنیا سے چلی گئی کہ بیٹے کی ایک کمائی کھا لی. لیکن مجھ سے زیادہ بدنصیب کون ہے اس دنیا میں جو ماں کے کمائے ہوئے جھوٹے برتن کو دھوئے ہوئے کمائی تو کھا لیا، اپنے ہاتھوں کا ایک لقمہ میں اپنی بیوہ ماں کو کھلا نہیں سکا. اے نوجوانوں، کیا اسی کا نام زندگی ہے؟ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ تمہارے اخلاق تو وہ ہونے چاہیے کہ تم باہر جاؤ تو تمہارے ماں باپ تمہارے اخلاق پر فخر کریں. تمہاری ایک ایک کمائی کے لیے وہ آج بھی انتظار میں. ایک بات یاد رکھنا، ماں باپ لالچی نہیں ہیں تمہارے، لیکن صرف ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے. جب مرغی اپنے چوزوں کو خود کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے. پہلے چونچ سے دانے توڑ توڑ کے کھلاتی رہتی ہے، لیکن جب بچے کھانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو خوش ہوتی ہے. کیا تمہارے ماں باپ کو اتنی بھی خوشی نہیں دینا چاہتے ہو آج؟ اور آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. والدین کے بارے میں بچوں کو کیا کہا گیا؟ ان کو اف تک نہ کہو. لیکن زبان جب کھلتی ہے نا ماں باپ کے خلاف، نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور اتنی بری باتیں کہتے ہوئے معاذ اللہ. عزیزان گرامی وقار، حضور نے تو یہ فرمایا جس نے پلٹ کر کے اپنے ماں اور باپ کو سخت لہجے میں بات کیا یا ان کی نافرمانی کی، حضور فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو آگ لگا دوں، آگ لگا دوں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، تمہارے لہجے کی سختیاں کسی کو زخمی کر دیں تو آخرت خراب ہو جائے گی، آخرت خراب ہو جائے گی.
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آخری وقت آ گیا تھا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی. ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لائی گئی کہ آپ کے وہ ساتھی ہیں انتقال کر رہے ہیں لیکن زبان پر کلمہ بھی نہیں آتا. حضور تشریف لائے، دیکھا، پوچھا گھر میں ان کے کون کون ہے، کہا بیوی ہے اور ماں ہے. ماں کو بلایا اور کہا علقمہ کے بارے میں کیا کہتی ہو، کیسا تھا؟ کہا بہت اچھا، پرہیزگار، عبادت گزار، ساری نیکوکاریاں اس کے اندر ہیں. تو پھر حضور نے پوچھا اچھا یہ بہت نیک تھا، تم بھی اس سے راضی ہو کہ نہیں ہو؟ ماں نے کہا میں نہیں راضی ہوں، میں راضی نہیں ہوں. کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا اکلوتا بیٹا، میرا تنہا بیٹا تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ اس کو پالا تھا، اور جب میں نے اس کی شادی کی اپنی بیوی کو لایا، اور جب بیوی گھر پر آ گئی تو میری بات کو ہلکے میں لیتا، اپنی بیوی کی بات کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا. اور اس وقت غالباً یہ باتیں تھی کہ زبان سے کوئی کلمہ ان کے نکلا ہوگا جو بیوی کی حمایت میں تھی، ماں کو تکلیف پہنچ گئی. کہا میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں اس سے راضی نہیں ہوں، باقی وہ بہت نیک بندہ ہے، بہت اچھا ہے. حضور نے فرمایا دیکھو زندگی کے آخری پڑاؤ پر آ چکا ہے، روح نکلنے کو ہے، معاف کر دو. وہ بھی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا آقا آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو پھر ماننا ہے. حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں، مشورہ ہے. کہا مشورہ ہے تو پھر دل نہیں چاہتا، دل نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور انہیں اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو. آگ دہکائی گئی تو ماں کی ظاہر سی بات ہے ممتا بے چین ہو گئی. کہا ان کو میرے سامنے آگ میں ڈالیں گے؟ کہا ہاں، اس سے بہتر ہے کہ وہاں جلے گا، یہاں جلے. وہ ماں کہتی آقا آپ گواہ ہو جائیں میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. ادھر معاف کیا، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا. میرے عزیزو یہ بتانا مقصود اس لیے ہے کہ زبان سے دیے ہوئے زخم خواہ والدین کو ہو، یہ معمولی نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آخری وقت تمہاری زبان بند ہو جائے اور کلمہ طیبہ بھی نہ جاری ہو، زبان کھلنے بھی نہ لگے، یہ حالات آ جائیں گے. اس لیے اپنی زبان کا کنٹرول برقرار رکھو. کس سے کیا کہنا ہے، ابھی میں اس کا دوسرا پارٹ بھی بتاتا ہوں زبان کے استعمال کا. یہ نرمی لہجے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ جگہوں پر سختی کی اجازت ہے، لیکن وہ مقامات الگ ہیں. نرم لہجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے. ایک بات بڑی بغداد مقدسہ میں نے ایک ولی پاک کی زیارت کی، ان کے آستانے پر بھی میں ابھی بیان کیا تھا. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے اور بغداد کی گلیوں میں کہیں پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور جو جانکار تھے وہ سمجھتے تھے اللہ والا بندہ ہے. مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کی یاد الہی میں عقل فنا ہو گئی، ختم ہو گئی، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. اس کے اوپر شریعت کا قلم نہیں. ظاہر سی بات ہے شریعت کے سارے احکام اس پر ہیں جس کی عقل سلامت ہے. عاقل ہو، بالغ ہو تو نماز فرض ہے نا، عقل ہی نہیں ہے تو وہ مجذوب ان اولیاء کو کہتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم دے دیں کسی بات کی، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے. وہ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے. بغداد کا ایک مشہور تاجر تھا، لیکن خستہ حال تھا، بہت نقصان اٹھا چکا تھا، خسارے میں چل رہا تھا، بزنس پورا لاس میں. اور وہ پریشان حال بہلول دانا کے پاس آیا، گڑ گڑایا، کہا کہ حضور مجھے بچا لیں، رحم کر لیں، میں تاجر ہوں، لٹ گیا ہوں، لاس میں ہوں، کچھ آپ فرما دیں، میں کیسے اس بھور سے نکلوں. بہلول دانا نے دیکھا، کہا ٹھیک ہے کچھ پیسے بچے؟ کہا ہاں ہے، وہ بس اتنا سرمایہ ہے کہ مال لیتا ہوں پھر بیچ دیتا ہوں، نفع نہیں ہوتا. بہلول دانا نے کہا ایک کام کر، کالا کپڑا جتنا ملتا ہے سب خرید لے، پورے شہر سے کالا کپڑا جہاں جہاں مل جائے سب لے کر سٹاک کر لے. کہا جی حضور آپ نے جیسا فرمایا. گیا، جتنا سرمایہ تھا سب لگا دیا، کالا کپڑا خرید کر ایک جگہ سٹاک کر دیا. اللہ والے کا حکم تھا. لیکن ہوا یہ کہ بغداد کا معمول تھا، 8 دن گزرے نہیں تھے کہ وہاں وقت کے حاکم کا انتقال ہوا. اور جب
हाकिम का इंतकाल होता तो शहर के जितने बड़े लोग होते, रईस लोग, वो उसके सोग में, उसके गम में काला कपड़ा पहनते थे, और काला कपड़ा सिवाय इस ताजिर के किसी के पास नहीं था। और सारे बड़े लोग पैसों से इसके पास काला कपड़ा खरीदने आए। ये मुंह बोले कीमत पर, जैसे तैसे जितनी कीमत पर बोले सब खरीद कर ले जाते, और पल भर में, एक दिन के अंदर वो बहुत बड़ा करोड़पति बन गए, बहुत माल आ गया। ये बात याद रखें, अल्लाह माल देता है, उसके बाद फिर आजमाइश भी होती। माल इतना आ गया, अब लेकर के मस्तियां थी, चंद दिन गुजरे, जाहिर सी बात है माल को बढ़ाने की तमन्ना हर एक की होती है। कोई यहां पर एंड करने वाला नहीं है दुनिया में, चाहे उसका बिजनेस अरबों पर भी पहुंच जाए, उसे आगे पहुंचना है। चंद दिन गुजरे थे, 8-10 दिन, फिर आया हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए। एक जगह मैदान में ये मजलूम बुजुर्ग बैठे मिल गए। आया और कहा, ओ दीवाने बता अब क्या खरीदूं, पैसा बहुत है अभी मेरे पास, बता दीवाने अब क्या खरीदूं। उन्होंने देखा, कहा कि लहजा तो बदला हुआ है, पैसा बहुत ज्यादा था। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह वालों को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। आपने कहा माल जितना है तेरे पास सब लेकर के खरबूज खरीद ले, तरबूज खरीद ले, जिसको कलिंगर कहते, तरबूज पूरे खरीद ले। उसने करोड़ों की जायदाद पूरे तरबूजों में लगा दी, सब तरबूज खरीद कर स्टॉक कर दिया एक जगह। और उसके गुमान में यही था कि चंद दिन गुजरेंगे, कोई ऐसा ही हादसा होगा जब तरबूज मुंह मांगी कीमत पे लोग खरीदेंगे और मैं बेचूंगा। पूरा माल तरबूज में लगाया, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन गुजरे, कोई हादसा नहीं। इधर तो तरबूज सड़ने लग गए, वो तो ज्यादा दिन स्टॉक नहीं किए जा सकते, सड़न शुरू हो गई। फिर थोड़े दिनों के बाद पूरे के पूरे सड़ गए, करोड़ों का माल तरबूज में सड़ के चला गया। वो बेच भी नहीं सका, कुछ नहीं कर सका, वापस चीखता चिल्लाता उसी हालत में आया, पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में मैं आ गया हूं। दौड़ते हुए आया, हजरत बहलुल दाना को ढूंढते हुए, कहां है वो? उसी जगह बैठे हुए मट्टी में बैठे रहते थे। करीब आया और कहने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बहलुल? बहलुल दाना ने कहा क्या हुआ? कहा मैं तो लुट गया, तरबूज में पैसे लगाए आपकी वजह से और पूरे सड़ गए। बहलुल दाना ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, पहले तो तुझे नफा मिला था वो तेरे लहजे की वजह से, अब खसारा हुआ है तेरे लहजे की वजह से।